جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کا بلاگ ہے میرا، کچھ جنرل نالج کے کویشچنز ہیں، اس میں اسلامک بھی ہیں، ہسٹورک کویشچنز بھی ہیں۔ تو جلد سے جلد ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے اس میں کہ کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے تابع جنات تھے، جو بھی حکم دیتے تھے جنات کو، ان کا حکم پورا کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ کون سا جانور جو ہے، یعنی راکٹ جیسی سپیڈ تھی اس کی؟ تو ایز اے مسلمان ہم سبھی جانتے ہیں براق ایسا جانور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے جی، کس نبی کو آرے سے چیرا گیا؟ تو وہ تھے حضرت ذکری علیہ السلام، جن کی قبر ملک شام میں واقع ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سبھی جانتے ہوں گے کہ آرے سے چیرے جانے والے قصہ وہ کیا تھا۔ تو نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوا کرتا تھا؟ فرعون کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوا کرتا تھا۔ کس نبی کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنانے کی طاقت تھی؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو تھا وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی؟ وہ راجہ داہر تھا۔ اور کس مردہ چیز کا گوشت جو ہے وہ کھانا حلال ہے، اور وہ ہے مچھلی، ٹھیک ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ اور دنیا کے 7 عجوبوں جو عجائب تھے، ان میں سے اہرام مصر ہی ابھی تک باقی ہے۔ اور ہسٹوریکل کویشچنز ہیں، پاکستان کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ ہے یونیورسٹی آف پنجاب ان لاہور، ٹھیک ہے۔ اور یہ کویشچن جو ہے جی آئی آر والوں کے لیے، یہ ریلیشن شپ، پہلا سفارت خانہ کس ملک میں بنایا گیا تھا پاکستان کا؟ وہ ہے ایران میں۔ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے اپریل 1954 میں۔ اور کس صوبے میں زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس وقت؟ تو وہ ہے بلوچستان، پنجاب نہیں ہے، حالانکہ پنجاب کی آبادی تمام صوبوں سے زیادہ ہے۔ اور اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے فوج، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں پہلا ایٹمی بجلی گھر یہ جو ہے وہ کراچی میں بنایا گیا ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان عبد القہار کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وہ ایسے کافر ہیں جو کم ایجیں اور نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے بہت اہم۔ تو اگلا نیکسٹ کویشچن ہے، کون لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ تو ان میں سے پہلے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے، سنت نبوی زندہ رکھنے والے، اور امت کی پریشانی کو دور کرنے والے۔ یہ لوگ جو ہیں قیامت کے روز محشر اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اینڈ میں حضرت ذکری علیہ السلام کا تھوڑا سا میں واقعہ بتاتا جاؤں۔ تو جب اس دور میں تھے آپ علیہ السلام کو یعنی بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، تو ان کا نام رکھا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی ایک انبیاء تھے۔ تو اس زمانے میں بادشاہ جو تھا اس وقت دور کا، اس نے ایک اپنی جو اس کی بیوی تھی اسے شادی کی، لیکن اس سے پہلے اس کی اولاد تھی، بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ تو اس دور میں بادشاہ جو ہے جو اس کی ملکہ تھی وہ پریشان تھی کہ اگر میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے سے بیٹے کی امید نہیں ہے، تو یہ کسی اور عورت سے شادی کرے گا تو میرے سے سلطنت جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس ڈر سے اس نے اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر ایز شراب کی حالت میں اس کے آگے پیش کر دی گیا بادشاہ کے، لیکن بادشاہ نے منع کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یحییٰ علیہ السلام کی نظر میں جو ہے یہ ایک ناجائز طلاق ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پر حرام ہے۔ تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ تو وہ بادشاہ تھا، اس کی بیگم نے اسے شراب پلائی ہوئی تھی آلریڈی۔ تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یہ آپ پر حرام ہے۔ تو وہ شراب کی حالت میں دھت تھا، اس نے حکم دیا آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے سر مبارک سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، جو بھی اس وقت کا بادشاہ تھا، یہ تم پر حرام ہے تمہاری بیٹی۔ تو بادشاہ جو تھا وہ اس وقت کے لوگ بادشاہ کی اس کے سامنے اتنی بات کرنا ان کی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی۔ اسی حوالے سے بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت ذکری علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے جو تھے ایک چال چلی، جو بھی ہوا، یعنی ان کے پیچھے لوگ آئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ذکری علیہ السلام ان سے چھپتے چھپاتے
کہیں گئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، ادھر ایک درخت تھا، آپ علیہ السلام نے درخت کو حکم دیا مجھے اپنے اندر سما لو، تو درخت نے سمایا، لیکن جو بدن کا کچھ کپڑا تھا، جو لباس پہنا تھا وہ باہر رہ گیا، اور اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو آگے بتایا کہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت میں موجود ہیں، تو انہوں نے آرے سے نا وہ درخت کاٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ سٹوری ہے، یہ حقیقت ہے قصہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس طرح ایک آرے سے کے ساتھ چیرا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل پر پہلے اللہ تعالیٰ کے بہت طوائف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی برکت تھی، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا تو وہ قومیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئیں۔ تو اس وقت کی وہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، اس پر ایک ٹیگ بھی ہے کہ یہ انبیاء کرام کے قاتل ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو بھی شہید کیا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور نیو انفارمیشن جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان شارٹ وے آپ تک ڈیلیور کروں زیادہ سے زیادہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔